السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ غزل نمبر 3 ہے، اردو ادب کی فیڈرل بورڈ کی کتاب اردو لازمی کی غزل نمبر 3، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی پیدائش 1720 میں ہوئی اور وفات 1785 میں ہوئی، 85۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے۔ گو تصوف کے مضامین اردو کے بیشتر شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیلی شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے، یعنی یہ انہی کی حسن خوبصورتی ہے ادبی لحاظ سے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوفی تھے۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، جن الفاظ کا استعمال کرتے تھے، جو الفاظ وہ ڈھونڈ کر جو ہے وہ اپنے ادبی غزلوں میں، ادبی جو ہے مصنوی اور نظموں میں وہ استعمال کرتے، زیادہ تر ان کا جو کلام ہے وہ غزلیہ کلام ہے اور تصوف پہ ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ بنے ہی اس مقصد کے لیے، یعنی وہ الفاظ اس قدر خوبصورت انداز سے ان کا استعمال کرتے، یوں معلوم ہوتا کہ وہ لفظ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا مطلب، بنیادی مقصد ہی ان کے بننے کا یہ تھا کہ درد انہیں اپنی جو ہے وہ ادبی پارے، ادبی غزلوں میں، ادبی اصناف میں، مختلف اصناف میں، قصیدہ میں جو ہے وہ انہیں استعمال کریں۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے، خوبصورت امتزاج، ملاپ۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یہ ان کا ہی خوبصورت انداز ہے، کسی اور کے ساتھ ہم اسے منسوب نہیں کر سکتے۔ ان کی غزل میں تغزل صرف تصوف کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ باہم مربوط ہے، باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا اور نہ صرف غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی بلکہ اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیوان درد دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے درد کو غزل گو شعراء کی صف اول میں پہلی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تصانیف شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، واردات، درد دل، علم الکتاب وغیرہ۔ خواجہ میر درد کی غزل ہم پڑھنے لگے ہیں۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ پرورش غم کی تیرے یہاں تھی تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ محتسب آئے تو مے خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ مشکل الفاظ ہیں۔ قتل عاشق کسی بھی عاشق کا قتل یا خون۔ تیرے عہد، تیرے زمانے، تیرے دور، آگے پہلے، دستور رواج، مجلس محفل، نور روشنی، صریحاً صاف صاف،
مذکور ذکر کیا گیا، پروبال پرندے کے بازو، مقدور طاقت قدرت، یاتی یہاں تک پرانی اردو میں جو ہے یاتی پرانی اردو کا لفظ ہے، یہاں تک اس کا یہ مطلب ہے داغ نشان یا زخم کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ناسور وہ زخم جو ہمیشہ رستہ رہے، جو ہمیشہ تازہ رہے، جو کبھی جس پہ جو مندمل نہ ہو، جس کو کبھی آرام نہ آئے۔ محتسب حساب لینے والا، مے خانہ شراب خانہ، چور ریزہ ریزہ یا کرچی کرچی، دید نظارہ۔ شعر نمبر 1 میں شاعر نے خوبصورت انداز میں کہا ہے، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی بے وفائی اور اس کی بے دردی اور صفاقی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عاشقوں کو تکلیف دینا اور انہیں ہر وقت اذیت میں مبتلا رکھنا کوئی معشوق سے سیکھے۔ معشوق وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آج تک کوئی معشوق اتنا شفاق نہیں ہوگا، اتنا ظالم و جابر نہیں ہوگا جتنا کہ تو ہے، کیونکہ تیرے لیے میرا قتل اتنا ہی آسان ہے جیسے گل کو شاخ سے جدا کرنا۔ آج تک کسی معشوق نے اپنے عاشق کو اتنی بے رحمی اور بے دردی سے قتل نہیں کیا۔ یہ روایت تم نے ہی شروع کی ہے، حالانکہ یہ تیرے زمانے کا دستور نہ تھا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا ہے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ نئی معلومات اور نیا ادبی ذوق جن میں ہے خاص طور پہ وہ اس سے بہر آزما ہو سکیں، اس سے نیا جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کر پائیں۔ اس شعر میں میر درد کہتے ہیں کہ روز اول سے ہی یہ ریت چلی آ رہی ہے، یہ رواج چلا آ رہا ہے، یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ معشوق اپنے عاشق کو اپنی اداؤں، ناز نخروں اور بے رخی سے تڑپاتا ہے اور پھر اس کی اذیت کا بیٹھ کے مزہ لیتا ہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ محبوب کا کیسے امتحان لیا جائے، کیسے اس کی محبت کو جانچا جائے، کیسے اس کو بار بار تکلیف پہنچائی جائے اور اس کو یہ کر کے لذت احساس کہتے ہیں نا، آپ کی کیفیت کا وہ مزہ لیتا ہے، جو درد کی کیفیت سے ایک عاشق گزرتا ہے اس کو محبوب بیٹھ کر اس کا نظارہ کرتا ہے۔ مگر اب تک کسی بھی معشوق نے اپنے عاشق کا خون نہیں کیا، یہ انوکھا طرز ستم تو نے ہی ایجاد کیا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ شاعر پھر ایک بار اپنے محبوب کے حسن، اس کی دلکشی، اس کی خوبصورتی کو بہت ہی دلکش انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب گل کی مانند ہے۔ اکثر ہم محبت جب کرتے ہیں، محبت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں تو عاشق کے لیے اس کا محبوب کائنات کی سب سے حسین ترین شخصیت بن جاتا ہے۔ کائنات کی کرۂ ارض میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ خوبصورت اشیاء موجود ہیں، کائنات کا ہر ذرہ خوبصورت ہے، لیکن عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی کائنات کی سب سے حسین ترین شے ہوتی ہے۔ اکثر عاشق اپنے محبوب کو کبھی پھول کی جیسا اور تو کبھی چاند کی طرح حسین کہتے ہیں، کبھی اس کی نشیلی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی اس کے لمبے قد کی۔
کبھی اس کے گیسوئے دراز میں الجھتے ہیں تو کبھی اس کی مخروطی انگلیوں کو بہت ہی دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ غرض ہر لحاظ سے اس کا محبوب سب سے حسین ترین ہے۔ شاعر نے یقیناً اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے ہی کہا ہے، تیرا مکھ ہے سر چشمہ آفتاب، تیرا مکھ ہے سر چشمہ آفتاب، نہ لاوے تیرے حسن کی مہتاب۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب اس قدر حسین ہے، کوئی بھی اس کے حسن کے آگے ٹھہر نہیں پاتا۔ میرا محبوب جب کسی محفل میں شریک ہوتا ہے تو وہاں موجود چراغوں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کو شمع کی روشنی سے زیادہ روشن اور چمکدار تصور کیا ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ تھا آپ کی غزل کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ اگر آپ مزید نالج لینا چاہتے ہیں، مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بقیہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آتی رہیں۔ بیل آئیکن کو دبائیں اور اگلی ویڈیوز ضرور دیکھیے۔